بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی میں مرد کو ہر عورت اچھی لگتی ہے اور عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے۔ عورت کا بس دیکھ لینا بھی مرد کو ادا لگتا ہے اور مرد کا بس ذرا سی فکر کرنا عورت کو محبت کی انتہا لگتا ہے۔ یہ عمر ہی ایسی جذباتی ہوتی ہے اور ہم اسی جذباتی پن کو محبت کا نام دے کر اعتراف محبت کر لیتے ہیں۔ خود کو اور دوسروں کو وقت دیں کیونکہ ایسی محبتوں کی سچائی وقت ہی بتاتا ہے۔ عورت اگر مرد کے جسم کے دو حصوں پر نظر ڈالے تو سمجھ جاؤ اسے مرد سے محبت ہے۔ آنکھیں اور پیشانی۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ بانو قدسیہ۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ میسر اتنے ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ سچے لوگ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ عزت بنانے میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور لوگ بدنام کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہتا ہے میری دلی خواہش ہے کہ سب مل جل کر رہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی کے حق ادا کرنے کے ثواب کو جان لے تو کبھی غفلت نہ کرے کیونکہ جب وہ اپنی بیوی سے محبت و تعلق رکھتا ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اسے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاؤں سے پتے جھڑتے ہیں اور غسل کے بعد وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ بھروسہ اس پہ کرو جو تمہاری تین باتیں سمجھ سکے، تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے کا درد، تمہارے غصے کے پیچھے کا پیار اور تمہارے چپ رہنے کے پیچھے کی وجہ۔ جن سے سچی محبت ہو اور وہ میسر نہ ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری باقی قسمت میں انتظار لکھ دیا گیا ہے۔ جو شخص آپ کو غصہ دلانے میں کامیاب ہو جائے تو آپ کے جذبات اس شخص کے غلام ہو جاتے ہیں۔ محبت بھی نیکی کی طرح ہوتی ہے جس کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اس کی چاہ رکھتے ہیں۔ عورت کی محبت کا مزہ صرف وہ مرد ہی لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہو اور یہی حقیقت ہے۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے ہیں جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ عورت کی دو خوبیاں ایسی ہیں جس سے مرد منٹوں میں عورت پر عاشق ہو جاتا ہے۔ پہلی خوبی معصومیت اور دوسری حسن اخلاق۔ حضرت علی فرماتے ہیں سورۃ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ زیادہ تر بلیک کلر پہنتے ہیں وہ دوسروں سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ نیکی ایسے کرو جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بس برس جاتی ہے۔
اگر خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، اور اگر بدصورتی کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہ ملتا۔ روٹی، بادل اور چاند پر اللہ نظر آ جاتا ہے، مگر زمین پر اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ٹیڑھا درخت ہمیشہ اپنی زندگی جیتا ہے، جبکہ سیدھا درخت کا فرنیچر بنا لیا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں اس وقت ہاتھ آتی ہے جب بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق کبھی کسی سے حد سے زیادہ محبت یا کیئر کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زیادہ مقدار یا مفت میں ملنے والی چیز کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ عورت اگر منہ کھول کر سوئے تو سمجھ لو کہ وہ مغرور ہے، اور جو منہ پر کپڑا رکھ کے سوئے تو وہ ایماندار عورت ہے۔ جو پیٹ بھر کر سوئے اس کا پیٹ جلد ہی نکل آتا ہے۔ جو عورت کھجور کھا کر سوئے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ اگر صرف جسم سے کھیلنا ہی محبت ہے تو طوائف دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکلوں میں ڈالنا، اور اللہ پاک کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے ہزار راستے نکالنا۔ ہمارے معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ غریب سے تو قریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں، اور امیروں سے دور کا رشتہ بھی بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر کی کوئی بھی دوا روح کی اس بے چینی کو ختم نہیں کر سکتی جو کسی کو اذیت یا تکلیف دے کر پیدا ہوئی ہو۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ میز پر بیٹھے تمام لوگوں کے کھانے کا بل افورڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تب تک میز پر ساتھ بیٹھنے والے نہیں رہتے۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ جو عورت ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہے اس کے دل میں ایک ہی مرد بستا ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔